الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بعد الحمد و ثنا لائق صد عزت و احترام سامعین محترم، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ٹائم نیوز چینل کا اور ساتھ جو محبت فرمانے والے جناب نعمان شہزاد صاحب کا کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے مجھے عوام الناس تک اپنا پیغام پہنچانے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس میں مزید انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ہر نیکی اس کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ وہیں پر ایک عظیم نیکی جو عام دنوں میں بھی کی جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جا بجا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جو نیکیاں ملتی ہیں ان کا بیان فرمایا ہے۔ تو اگر رمضان شریف میں بھی ہم اپنا معمول بنا کے وہ والا عمل کریں گے تو باقی عام دنوں کی بنسبت اس میں رب تعالیٰ جہاں پہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہے تو اس کا ثواب بھی ہمیں مزید 70 گنا اضافے کے ساتھ اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کام کون سا ہے؟ اتنا عظیم کام ہے کہ جس کا حکم رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور حکم ارشاد فرمانے سے پہلے اس کی فضیلت کے طور پہ اللہ نے جو ہے اس کی فضیلت جو بیان فرمائی وہ بھی یعنی قرآن مجید میں موجود ہے کہ پہلی اس کی فضیلت بیان فرمائی اور پھر ایمان والوں کو وہ کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کام کون سا ہے؟ تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ تو وہ کام کون سا ہے؟ درود پاک ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے خود حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کہ تم بھی درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ تو اب دیکھیں کہ یہ وہ عظیم کام ہے کہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں حکم کے طور پر نماز کا حکم بھی موجود ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، بلکہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لہذا حکم موجود ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم موجود ہے، حج کرنے کا حکم موجود ہے، باقی بہت سارے اعمال صالحہ کا حکم موجود ہے، لیکن واحد یہ درود پاک ہے کہ جس کا حکم بھی موجود ہے اور اس کی فضیلت وہ عظیم فضیلت کہ جس کو خود رب جس کی کام کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کی فضیلت بیان فرما رہا ہے
کہ یہ درود میں بھی بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو۔ تو لہٰذا درود پاک بھیجنے والا بندہ اتنا خوش نصیب ہے کہ وہ یہ درود بھیج کر رب کی سنت کو ادا کر رہا ہے، وہ رب کے فرشتوں کی سنت ادا کر رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ جو بندہ ایسے وقت میں کہ جب میری سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ایک میری سنت پہ عمل کرنے والے کو رب 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا جب اتنا ثواب ہے تو جو رب کی سنت پہ عمل کرے گا رب اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس ثواب کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بہت سارے مواقع پر۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے خوشی جو ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ بڑے خوش ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھو کہ آج مجھے میرے رب نے یہ بشارت دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اس درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور رب تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت، اور ایک اور حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرا، فرمایا رب تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، فرمایا جو بندہ، رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس بندے پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، فرمایا کہ اللہ عز و جل کہ جو بندہ حضور پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا اللہ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ اور اگلی کیا فضیلت؟ فرمایا واسکنہ یوم القیامۃ مع الشہداء، فرمایا کہ یہ بندہ کل قیامت والے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، اس کا ٹھکانہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں درود شریف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، متعدد مرتبہ آپ نے سنی بھی ہوگی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں اور آپ ہی یہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کی حضرت ابی بن کعب نے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، فرمایا کہ جو وقت ہوتا ہے نفلی عبادات کا اس میں سے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ حصہ میں آپ پہ درود پاک پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے باقی اور ورد و وظائف کرتا ہوں، یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب، فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا ہاں جتنا تو چاہے تیری مرضی ہے لیکن اگر اس میں اضافہ کرے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کی حضرت ابی بن کعب نے، یا رسول اللہ 2 حصے آپ پہ درود پاک اور باقی 2 حصے اور کوئی ورد و وظائف کروں تو کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا اے میرے غلام جتنا تو چاہے لیکن اگر اس میں بھی اضافہ کرے تو فرمایا وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 حصے آپ پہ درود پاک پڑھوں اور باقی 1 حصہ اور ورد و وظائف کروں کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام اگر تو جتنا چاہے اگر اس میں بھی اضافہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بعد اور کوئی ورد و وظائف نہیں بلکہ سارے کا سارا حصہ صرف آپ پہ درود پاک پڑھا کروں گا، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اجعل لک صلاتی کلھا، اے میرے غلام اگر تو ایسے ہی کرنا لگ جائے کہ سارے کے سارے وقت میں مجھ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا رہے تو فرمایا یاد رکھ اذن تکفی عمک ویغفر لک ذنبک، فرمایا اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور رب تعالیٰ تیرے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ تو آپ دیکھیں درود پاک وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کی برکت سے رب تعالیٰ بندے کے غموں کو بھی دور کرتا ہے۔
کہ آج ہمارے ہاں کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، غم زیادہ ہیں، تو ان کا حل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا؟ فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو، رب تعالیٰ تمہارے غموں کو دور کر دے گا، اور گناہ اگر بخشوانے ہوں تو درود پاک پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمانا یہ رب کائنات کا کام ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن کے آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور بڑی جو ہے وہ لطف اندوز یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، اور یہ خصائص الکبریٰ میں بھی اور حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ موجود ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص، جو کہ 200 سال جس نے عمر پائی، اللہ نے اس کو 200 سال عمر عطا فرمائی، لیکن فرمایا کہ اس نے 200 سال رب کی نافرمانی میں گزارے، وہ گناہ کرتا رہا، گناہ کرتے کرتے 200 سال اس نے عمر گزار لی۔ فرمایا کہ اس کے گناہوں کا اتنا چرچا تھا، لوگوں میں اس کے گناہ اتنے مشہور تھے کہ فرمایا کہ جب وہ فوت ہوا تو اس کے انتقال کے وقت فرمایا کہ لوگوں نے اسے اس قابل نہ سمجھا کہ اس کو دفن کیا جائے، بلکہ اس کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اب لوگوں نے اس کو وہاں پہ پھینک کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہوتے ہیں تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ، میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن و دفن کا اہتمام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے، آ کے پوچھا کہ کون خوش نصیب فوت ہوا ہے جس کے کفن و دفن کے اہتمام کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اتنا زیادہ نیک ہو جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ایک ہی شخص فوت ہوا ہے، اور وہ تو اتنا گناہ گار ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے دفن کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھا، بلکہ فلاں جگہ پہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام پھر رب سے ہم کلام ہوئے، عرض کی یا اللہ کیا ماجرا ہے کہ اور تو کوئی انتقال کسی نے نہیں کیا، ایک شخص فوت ہوا ہے لیکن وہ اتنا گناہ گار ہے کہ اس کے گناہوں کے تو چرچے ہیں، تو اس کو تو نے مجھے حکم دیا، وجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ ہاں وہ بڑا گناہ گار تھا، اس نے گناہ کیے، 200 سال اس نے میری نافرمانی میں گزارے، لیکن اے موسیٰ فرمایا کہ فَإِنَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاتَ، فرمایا جب بھی وہ تورات شریف کھولتا تھا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد، اور فرمایا اس میں نام محمد دیکھ لیتا تو فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فرمایا کہ وہ اس نام محمد کو چومتا اور چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا۔ فرمایا فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، فرمایا کہ پس ہم نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرمایا وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، ہم نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو فرمایا جہاں پہ کہ فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ہے، وہیں پہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وَصَلَّى عَلَيَّ، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا تھا، یعنی نبی علیہ السلام حضور کا نام دیکھتا اور حضور پر درود پاک پڑھتا، تو اس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور فرمایا کہ جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی فرما دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر نبی علیہ السلام سے محبت رکھنے والا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت کا گناہ گار شخص ہو، اگر وہ رسول اللہ کی محبت میں حضور کا نام چومے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتے حضور پر درود پاک پڑھے، تو رب اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہم تو رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے غلام ہیں، اور رسول اللہ کی غلامی کا ہمارا دعویٰ ہے، تو ہم جب اس طرح حضور اس محبت میں حضور پر درود پاک پڑھیں گے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ رب اس درود شریف کی برکت سے ہمارے ضرور گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنائے گا۔ تو ناظرین میرا آپ سے آج کا یہ پیغام ٹائم نیوز کی توسل سے، اس کی وساطت سے آج کا یہ میرا پیغام ہے کہ یہ رمضان بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو لغویات میں ہرگز نہ گزاریں، ٹائم پاس میں جو ہے وہ مختلف جو برے کام جن میں مشغول ہو جاتے ہیں ان سے بچتے ہوئے اگر آپ کو اور کوئی کام جو ہے وہ نہ ہو سکے تو آپ جس حالت میں ہیں، آپ اگر لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹے لیٹے حضور پر درود پاک پڑھیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے حضور پر درود پاک پڑھیں، اگر آپ جو ہے وہ چل رہے ہیں تو چلتے چلتے رسول اللہ پر درود پاک پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا آپ کا کام ہے، مہربانیاں فرمانا یہ رب کا کام ہے، اور دیکھیں کہ رب کتنا مہربان ہوتا ہے یہ درود پاک پڑھنے والا۔ اگر بندہ اپنا اس کو وتیرہ وظیفہ بنا لے درود پاک پڑھنا تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے، یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ الف مرۃ، جو بندہ
1000 من صلی علیہ فی یوم الف مرتن، کہ جو بندہ دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا فرمایا کہ شروع کر دے گا، پڑھے گا، تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ فرمایا لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، فرمایا وہ بندہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا۔ تو لہٰذا جب آپ اپنا یہ طریقہ بنائیں گے، اپنا جو ہے وہ اس کام کو اپنا معمول بنائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی مزید توفیق بھی دے گا، اور اس درود شریف کی برکت سے ہمارے سارے معاملات میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ اور اگر کسی بندے کی دلی خواہش کوئی دعا ہو تو وہ بھی درود شریف پڑھ کے انشاءاللہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے گا۔ ابھی جو ہے وہ ٹائم میں اتنا جو ہے وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو کروں، لیکن پیغام یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ اپنا معمول بنائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہی بخشش کا سبب بنائے گا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔